أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. آج ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں. میں بھی اور آپ بھی اللہ رب العزت قرآن و حدیث کے احکام اور مسائل سیکھنے کے اس عمل میں برکتیں ڈالے اور اسے قبول فرمائے. الدرر البہیہ یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی. موضوع ہے اس کا فقہ، لیکن یہ فقہ کی وہ کتاب ہے جو کسی خاص مسلک کی پابند نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی نمائندگی کرتی ہے. کتاب کے مؤلف نے جس مسئلے کو کتاب و سنت کے مطابق سمجھا اسے ذکر کر دیا دلائل کی روشنی میں. اور یہ کتاب، اس کا بہت زیادہ دنیا میں اہتمام کیا گیا. اس کی شروحات لکھی گئیں اور ایک دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم اس کتاب کا وہ حصہ پڑھ چکے ہیں جس کا تعلق طہارت سے تھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ حصہ جس کا تعلق نماز سے ہے، کتاب الصلاۃ. اور اس کا چوتھا باب پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے نماز کی کیفیت کے بارے میں، طریقہ نماز کے بارے میں. اور اس میں بھی 2 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا پارٹ آج ہم پڑھیں گے. تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز میں جو چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور نماز میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، کہتے ہیں وما عدا ذلک فسنن، اس کے علاوہ جتنے امور ہیں وہ سنتیں ہیں، یعنی کہ مستحبات ہیں. انہیں اختیار کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن وہ چیزیں واجب نہیں ہیں. یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 وہی الرفع فی المواضع الاربعہ، 4 مقامات پہ رفع الیدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا. اور یہ سنت ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. والضم، یہاں سے باقاعدہ آج کا درس شروع ہوتا ہے. والضم، اور دوسری سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا جائے، یعنی کہ ہاتھ چھوڑے نہیں جائیں گے بلکہ انہیں باندھا جائے گا. ضم ملانے کو کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین اور ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگ عام طور پہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، باندھتے نہیں ہیں. اور ایسے ہی دیگر کئی لوگ بھی ہاتھ نہیں باندھتے. عام طور پہ مسلمان ہاتھ باندھتے ہیں. دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے سنت نہیں بلکہ واجب ہیں. امام شوکانی نے کیا کہا ہے کہ یہ چیز سنت ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ یہ چیز واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. کیسے کہہ دیا ہم نے کہ یہ چیز واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اس معاملے میں احادیث ہیں. ان احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں. نمبر ہے اس کا 740. راوی ہیں اس کے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا
کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھیں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، حکم، آرڈر. تو اس سے کیا پتہ چلا پھر کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے، کیونکہ لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا جاتا تھا. اور یہی روایت موطا امام مالک میں بھی موجود ہے. امام مالک نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام کیا؟ موطا. بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے. اب مالکی حضرات تقلید کی وجہ سے امام مالک کی ذکر کردہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ امام مالک ہاتھ چھوڑتے تھے تو انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی اس حدیث پہ جس کو خود امام مالک بھی لے کر آئے ہیں. یہ ہیں نقصانات کس کے؟ تقلید کے. اسی لیے ہم اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں. تو مالکی حضرات کتنی بڑی خیر سے محروم ہیں، کس کی وجہ سے؟ تقلید کی وجہ سے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ چھوڑتے تھے تو اس میں ان کا کوئی عذر تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی سبب تھا. اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں. وجہ جو بھی ہو، عذر ان کا جو بھی ہو، حدیث وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو حکم تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں، یعنی کہ باندھیں. تو ہاتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں ایک اور حدیث ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن جو اب حدیث ذکر کرنے لگا ہوں اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ عمل واجب ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے. حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ. حدیث کا نمبر ہے 401 راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر. وائل کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں داخل ہوئے، نماز شروع کی تو آپ نے رفع الیدین کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی. حدیث کے راویوں میں سے راوی ہیں حمام. امام مسلم اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اپنے استاد زہیر بن حرب سے، اور زہیر بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی ہے اپنے استاد حمام سے. زہیر بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لی کس سے؟ حمام سے. زہیر بن حرب نے بلکہ یہ حدیث لی عفان بن مسلم سے، اور عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ میرے استاد حمام نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنے ہاتھ اٹھا کر دکھائے کہ اللہ کے نبی نے کیسے رفع الیدین کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں حمام نے ہاتھ اٹھائے کانوں کے برابر. کس کے برابر؟ کانوں کے. جو راوی ہیں وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بیان کرتے ہوئے جب رفع الیدین کا تذکرہ آیا تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا کے دکھایا کہ ایسے رفع الیدین کیا تھا نبی علیہ السلام نے. یہ کون سے راوی ہیں؟ حمام. اور امام مسلم نے اس حدیث کو لیا کس سے؟ زہیر بن حرب سے. زہیر بن حرب نے لیا عفان بن مسلم سے. عفان بن مسلم نے اس حدیث کو لیا حمام سے. تو یہ اس حدیث کی سند کے تیسرے راوی ہوئے. ثم التحف بثوبہ، پھر آپ نے اپنی چادر اوڑھ لی، چادر اپنے اوپر لے لی. ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا. تو کیا پتہ چلا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں. فلما اراد ان یرکع، جب آپ نے رکوع کرنا چاہا،
اخرج یدیہ من الثوب، تو آپ نے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، ثم رفعہما، پھر ان دونوں کو بلند کیا، یعنی کہ رفع الیدین کیا. اور دیکھیے رفع الیدین کا کتنا اہتمام کیا کہ آپ کے ہاتھ چادر کے اندر تھے، یوں لگتا ہے کہ سردیوں کا موسم تھا، تو آپ نے چادر اوپر پہن رکھی تھی اور آپ کے ہاتھ بھی چادر کے اندر تھے، لیکن رفع الیدین کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ باہر نکالے. ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فرکع، چنانچہ آپ نے رکوع کیا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، رفع الیدین کیا. فلما سجد، جب سجدہ کیا تو سجد بین کفیہ، تو اپنی دو ہتھیلیوں کے بیچ میں سجدہ کیا، یعنی کہ ادھر بھی ہتھیلی زمین پہ رکھی ہوئی، ادھر بھی، اور درمیان میں سر. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، ان کے باندھیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور یہی آپ کا حکم تھا، تو اس لیے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ ہاتھ کیسے رکھے جائیں، ہاتھ رکھنے کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا. تو یہی حدیث ابو داؤد شریف میں آئی، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 727، 727. اور وہاں پہ یہی راوی، یہی صحابی وائل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسریٰ والرسغ والساعد، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ، اور پہنچے پہ، اور کلائی پہ. آپ نے دائیں ہاتھ کو کہاں رکھا ہے، یہ دیکھیں، اس انداز سے جب رکھیں گے آپ تو آپ کا ہاتھ یہ ہتھیلی کی پشت پہ بھی آئے، یہ ہوگی ہتھیلی، اور پونچے پہ بھی آئے، اور کلائی پہ بھی آئے. یعنی کہ ہاتھ اس طرح رکھیں کہ ایک ہی وقت میں آپ کا دایاں ہاتھ، اس کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ رہا ہو، کچھ حصہ اس پونچے پہ آ رہا ہو، کچھ حصہ کلائی پہ آ رہا ہو. تو صحابی نے کتنی تفصیل سے بتا دیا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ کیسے رکھا ہوا تھا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، چھوڑے نہیں جائیں گے. اب سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ہاتھ باندھنے کہاں پہ ہیں، ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، یا سینے پہ؟ آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں لوگوں کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. میں آپ کے سامنے صحیح ابن خزیمہ سے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جس کا نمبر ہے 479، 479، اور وہاں پہ بھی یہی راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسریٰ، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، علی صدرہ، کہاں پہ رکھا، اپنے سینے پہ. اس حدیث کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں راوی ہے مؤمل بن اسماعیل سیء الحفظ، اس کا حافظہ کچھ کمزور تھا. ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن الحدیث صحیح، اس حدیث کی سند میں کمزوری ہے، لیکن یہ متن جو ہے، یہ جو آپ کی سنت ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ سینے پہ باندھتے تھے، یہ صحیح بات ہے. سند ضعیف ہونے کے باوجود متن کیا ہے، صحیح ہے. وہ کیسے ہو گیا شیخ صاحب؟ کہتے ہیں جاء من طرق اخری بمعناہ، کیونکہ
یہ حدیث دیگر روایات سے بھی آتی ہے اور وہاں پہ بھی یہی مفہوم آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَفِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ أَحَادِيثُ تَشْهَدُ لَهُ، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کئی احادیث ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا پھر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ سینے پہ باندھنے ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور روایت کی طرف۔ اب میرے پاس ہے سنن ابی داؤد، اور سنن ابی داؤد سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس کا نمبر 727، اور اب میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس روایت پہ اعتماد کرتے ہوئے لوگ ہمارے حنفی بھائی اپنے ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی روایت نمبر 756 ہے، 756۔ اور اس میں جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد، کہ من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھا جائے، اور کہاں رکھا جائے؟ ناف کے نیچے۔ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ ناف کے نیچے۔ روایت سنن ابی داؤد کی، لیکن اس روایت کے راویوں میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق۔ یہی امام ابو داؤد کہتے ہیں سمیت احمد بن حنبل، کہ میں نے 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل سے سنا، یضاعف عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ اس راوی عبد الرحمن بن اسحاق کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، جبکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو روایت ہے اس میں کچھ کمزوری ہے کہ حافظہ کمزور تھا، لیکن دیگر روایات اس کی تائید کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے، روایت نمبر 759، 759، اور راوی ہیں طاؤس بن کیسان الیمانی، مشہور و معروف تابعی ہیں، صحابی نہیں بلکہ کیا ہے؟ تابعی۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یضع یدہ الیمنی علی ید الیسری، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، ثم یشد بینہما علی صدرہ فہو فی الصلاۃ، اور پھر انہیں سینے پہ باندھ لیتے تھے۔ اب یہ مرسل روایت ہے لیکن سند اس کی صحیح ہے، تو یہ اس روایت کی تائید کر رہی ہے۔ اور تائید میں وہ روایت بھی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ باندھتے تھے، پونچے پہ اور کلائی پہ۔ یہ انداز جب آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ سینے پہ آئیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس معاملے میں سب سے بہتر روایت وہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں؟ سینے پہ باندھے جائیں۔ تو ہاتھ باندھنے کیا ہوئے؟ واجب۔ اور ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ سینے پہ باندھنے، یہ چیز کیا ہے؟ سنت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَالتَّوَجُّهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَ، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے توجہ پڑھنا۔ یہ کون سی دعا کی دعائے توجہ؟ یعنی کہ دعائے استفتاح پڑھنا، یعنی کہ وہ دعا جو اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس بارے میں پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی سنت ہے۔ امام شوکانی کا موقف کیا ہے کہ یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔
مستحب ہے، ان کے واجب نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں امام شوکانی سے اختلاف کریں گے۔ پہلے مسئلے میں بھی ہم نے اختلاف کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے سنت نہیں بلکہ کیا ہیں، واجب ہیں، اور دوسرے مسئلے میں بھی امام شوکانی سے اختلاف ہے دلائل کی روشنی میں، اور صحیح بات یہ ہے کہ دعائے استفتاح پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 857 857۔ تو اس حدیث میں راوی جو ہیں وہ کون ہیں؟ رفاعہ بن رافع۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے نماز پڑھی اور آپ نے ان کی نماز کو غلط قرار دیا، کہا دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھ کر آئے، پھر آپ نے کہا نماز تمہاری نہیں ہوئی، پھر نماز پڑھو، تیسری بار نماز پڑھ کر آئے تو آپ نے کہا پھر نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں تو نماز پڑھنے کا یہی طریقہ جانتا ہوں جو درست طریقہ ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے سکھایا۔ اس حدیث کے مشہور و معروف راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت بخاری مسلم میں آتی ہے، لیکن اسی حدیث کو رفاعہ بن رافع بھی روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایات جو ہیں ابو داؤد شریف میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حدیث نمبر 857 857، اس میں آپ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، تم میں سے کسی شخص کی نماز کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، حتیٰ یتوضأ، جب تک کہ نماز سے پہلے وضو نہ کر لے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثم یکبر، پھر جب تک اللہ اکبر نہ کہہ لے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہے وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دعائے استفتاح ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ امور جو میں ذکر کر رہا ہوں ان کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دعائے استفتاح پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ دعائے استفتاح پڑھنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ دعائے استفتاح کون سی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم الحمدللہ چونکہ تقلید نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کبھی یہ دعا پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں۔ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور جہاں آپ سے ایک سے زیادہ دعائیں، ایک سے زیادہ طریقے ثابت ہوں، ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی اپنا لیں، بلکہ کوشش کریں کبھی اس سنت پہ عمل ہو، کبھی اس پہ عمل ہو۔ اور جہاں پہ ایک طریقہ ثابت ہو باقی ثابت نہ ہو، وہاں پہ ہم ایک طریقے کی ترغیب دیتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے منع کرتے ہیں اچھے انداز سے۔ مثال کے طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا 4 مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، جس پہ آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے، اسی کو اختیار کریں، اور رفع الیدین ترک کرنے سے گریز کریں، کیونکہ رفع الیدین ترک کرنا کسی بھی صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ رفع الیدین ترک کر دیتے ہیں تو یہ پھر بھی معاملہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ رفع الیدین والی سنت کا مذاق اڑائیں اور رفع الیدین کرنے والوں کی مخالفت کریں اور انہیں برا بھلا کہیں، یہ معاملہ زیادہ شدید ہے۔ جب باری آئی یہاں پہ دعائے استفتاح پڑھنے کی، تو چونکہ یہ آپ سے ثابت ہیں کئی ایک دعائیں، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں 2 یاد نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے، پھر پوری زندگی بے شک آپ ایک ہی پڑھتے رہیں، لیکن دوسری دعاؤں کی آپ مخالفت کریں، ان سے لوگوں کو منع کریں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں ثابت ہیں کس سے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور افضل یہی ہے کہ آپ کبھی یہ دعا پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، کبھی آپ یہ دعا پڑھیں اور کبھی آپ وہ دعا پڑھیں، افضل یہی رہے گا۔ تو اب اس معاملے میں صحیح سند کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ صحیح جو ہے وہ ہے جس کی دلیل بخاری سے ملتی ہے، مسلم سے ملتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 744 744، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 598 598۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ کچھ دیر کیا کرتے تھے؟ خاموش رہتے تھے۔ فقلت، میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہاں سے ہم نے ایک اور مسئلہ بھی سیکھنا ہے۔ ویسے تو یہ حدیث کے بارے میں، دعائے استفتاح کے بارے میں، لیکن یہاں سے ہم نے ایک اور مسئلہ بھی اخذ کرنا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہتے تھے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ فقلت، تو میں نے کہا، بھی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد تلاوت کرنے سے پہلے خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس سے ہم کون سا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ کس کی؟ جو نہیں پڑھے گا، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے کوئی تنہا آدمی ہو۔ تو نماز کی ایک ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، واجب، فرض، لازمی، رکن ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے، تو جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں فاتحہ تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ خاموش رہ کے بھی انسان کچھ پڑھ سکتا ہے، خاموش رہ کر بھی انسان کچھ پڑھ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو اگر ہم مان لیں اس آیت کو کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو خاموش رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے نہ پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آہستہ آواز سے نہیں پڑھ سکتے۔ خاموش رہ کر آہستہ آواز سے آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بات یہ ہے کہ اس آیت کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو شور شرابہ نہ کریں۔ کافر کیا کرتے تھے؟ شور شرابہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں، قرآن حکیم کی اس آیت کے ذریعے اس آیت کو سمجھیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اور جب اس کی تلاوت ہو رہی تو کیا کرو؟ والغوا فیہ، شور شرابہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، فائدہ یہ ہوگا کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ بالکل یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے جواب میں۔ کافروں نے کہا تھا قرآن کی تلاوت نہ سنو، کافروں نے کہا تھا تلاوت ہو رہی ہے تو شور شرابہ کرو، کافروں نے کہا تھا شور شرابہ کرو گے تم غالب آ جاؤ گے کن پہ؟ مسلمانوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا نہ سنو، اللہ نے کہا غور سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو، اللہ نے کیا کہا؟ خاموش رہو۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے کہا نہیں، تلاوت سنو، خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو اس کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے مسئلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو
اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، دعائے استفتاح۔ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کیا پڑھتے ہیں اس خاموشی میں؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقول، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ دوری ڈال دے، فاصلہ ڈال دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، جیسے تو نے دوری ڈال رکھی ہے مشرق اور مغرب کے مابین۔ جیسے مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ایسے یا اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دور کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ سفید کپڑے اور دوسرے کپڑے دونوں میں فرق ہے، فرق ہے۔ اگر آپ کے کپڑے ان کے رنگین ہیں، مثال کے طور پہ کالے رنگ کے ہیں، تو ان میں میل رہ بھی جائے پتہ نہیں چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دھونے کے باوجود اس میں میل موجود ہو، لیکن سفید کپڑے اچھی طرح دھونے پڑیں گے، کوئی بھی داغ باقی رہ گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا دیکھے گی اور اچھا نہیں لگے گا، منظر اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی کہ اچھی طرح صاف، یعنی کہ میرے سارے گناہ بالکل ختم کر دے۔ کیسی شاندار دعا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ پانی کے ساتھ دھو دے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، برف اور اولوں کے ساتھ کیسے جی؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ برف اور اولے ان کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے۔ اولے جو اوپر سے گرتے ہیں، کیا اس میں کوئی گندگی ہوتی ہے؟ صاف ستھرا پانی ہوگا۔ اولے 2 منٹ آپ رکھیں تھوڑی کچھ دیر، تو جو پانی وہ کسی برتن میں رکھ دیں آپ، جو پانی نکلے گا پانی کیسا ہوگا؟ بالکل صاف ہوگا۔ یعنی کہ اچھی طرح یا اللہ میرے گناہ دھو دے، صاف کر دے، ختم کر دے۔ کیا اللہ رب العزت سے دعا کی جا رہی ہے، کتنی شاندار دعا ہے جو کرتے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک تو یہ دعا ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو دعا پبلک میں مشہور ہے اور عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ میں یہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور تیری پاکی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ میں تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں، تیری خوبیاں تیرے کمالات بھی بیان کرتا ہوں۔ اور اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے اس کو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، نمبر ہے 775 775، اور اس بارے میں حدیث ایک اور ابو داؤد شریف میں ہے اور نمبر ہے 776 776، اور راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب کچھ ائمہ کرام نے پسند کیا، اختیار کیا کہ اس دعا کو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس کو ان کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے پوری زندگی اسی دعا کے ساتھ گزار دیں گے، دوسری دعا کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور کچھ ائمہ کرام نے دوسری دعا بتا دی، تو ان کے ماننے والے اسی دعا پہ پوری زندگی گزار دیں گے، اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور میں اور آپ کیا ہوئے؟ الحمدللہ غیر مقلد اہل حدیث، سلفی لوگ، چاروں اماموں کی عزت کرنے والے، چاروں اماموں کا احترام کرنے والے، اور انہی کے قول پہ عمل کرنے والے۔ انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اندھی تقلید کرنا، وہ تو کہا کرتے تھے کہ ہماری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارو۔
تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس دعا کو بھی لیتے ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، کبھی وہ پڑھ لی کبھی یہ پڑھ لی۔ ہاں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے، وہ دوسری دعا سے محبت کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے اس کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی، لیکن پڑھ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والتعوذ، امام شوکانی فرماتے ہیں والتعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا، اعوذ باللہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگنا شیطان سے بچنے کے لیے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، اور یہاں پہ بھی ہمیں امام شوکانی سے اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے، واجب ہے۔ کیوں جی ہم نے واجب کہہ دیا، دلیل کیا ہمارے پاس؟ دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اللہ نے آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، فعل امر استعمال کیا ہے، حکم دیا ہے، فاستعذ، اللہ سے پناہ مانگیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو جب بھی تلاوت کی جائے گی اس ایت سے پتہ چلا اس وقت کیا پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ تلاوت بعد میں سنجیدگی سے کرتے ہیں اور اعوذ باللہ غیر سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اسی کو اہمیت دینی چاہیے تاکہ آپ کی تلاوت جاری رہے، توجہ سے جاری رہے۔ اگر آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ سے پناہ نہیں مانگیں گے شیطان سے بچنے کے لیے، تو شیطان کے حملوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ وہ تو آپ کو تلاوت جاری نہیں رکھنے دے گا، کوئی نہ کوئی کام یاد کروا دے گا، توجہ آپ کی دائیں بائیں لے جائے گا، وہ تو بیڑا گرک کر دے گا آپ کے اس عمل کا۔ اور ہم کمزور ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس مضبوط دشمن سے بچنے کے لیے ہم محتاج ہیں کس کی مدد کے؟ اللہ رب العزت کی مدد کے۔ اس لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ہی دھیان کے ساتھ، بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، بڑے ہی منت سماجت کے انداز میں پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یا اللہ اپنی حفاظت میں مجھے لے لے، شیطان ابھی اس کے حملے شروع ہو جائیں گے، مجھے اس کے حملوں سے محفوظ رکھنا۔ اس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے کئی الفاظ ہیں، ایک یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرے نمبر پہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وہ بھی ثابت ہیں، اور تیسرے الفاظ بھی ثابت ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اب اس میں حدیث کون سی ہے؟ حدیث وہ ہے جسے امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 775 775۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، وہ اللہ جو ایک ایک آواز کو سننے والا ہے، جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اس کی پناہ میں میں کیوں آ رہا ہوں؟ کس سے خطرہ ہے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے، من ہمزہ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے، ونفخہ اس کی پھونکوں اور تکبر سے بچنے کے لیے، یعنی کہ وہ جو تکبر پیدا کرے گا مجھ میں، اس سے بچنے کے لیے، ونفثہ اور اس کی تھوک سے بچنے کے لیے۔ تو شیطانی منتر، شیطانی جو جادو وغیرہ اور اس کے وسوسے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہوا کب؟ تلاوت سے پہلے، چاہے تلاوت نماز میں ہو رہی ہو، چاہے تلاوت نماز کے علاوہ کسی اور موقع پہ ہو رہی ہو۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے درمیان میں کسی کو فون کیا، کسی سے بات چیت کی، تو بات چیت کے بعد جب دوبارہ تلاوت کریں گے تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔
والتأمین۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے، اور یہاں پہ بھی ہمیں کسی حد تک اختلاف ہے کس سے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ سے۔ دلائل سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آمین کہنا بھی کیا ہو؟ واجب ہو۔ اچھا، آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اے اللہ جو دعائیں میں نے کی ہیں انہیں قبول فرما، استجب۔ سورہ فاتحہ کے بعد کہیں گے نا، سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا کی ہے۔ اچھا، اب اس بارے میں احادیث کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی۔ بخاری سی میں اس کا نمبر ہے 781 781۔ راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہیں، فوافقت احداہما الاخری، اور تمہاری اور فرشتوں کی آمین ایک دوسرے کے موافق ہو جائے، ایک وقت میں ہی الفاظ کہے جائیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو یہ ہوگا کہ جو انسان جس نے آمین کہی اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے آمین کہنے کی۔ اچھا، اب اس سے تو پتہ چل گیا کہ آمین کہنا سنت ہے، کہنی چاہیے، ترغیب ہے یہ، لیکن یہ کیسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ کہنا واجب ہے؟ تو اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 4475 4475۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، تو تم کہو آمین۔ قولو آرڈر کے الفاظ ہیں، فعل امر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہنی پڑے گی تمہیں آمین، کہو۔ فمن وافق قولہ قول الملائکہ، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ یہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی یا اونچی آواز سے کہی جائے گی؟ تو اس بارے میں ایک تو حدیث ہے ہمارے پاس ابن ماجہ کی، نمبر ہے اس کا 856 856۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، جب تم سلام کہتے ہو ایک دوسرے کو السلام علیکم، اور جب تم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہو، ان دو چیزوں پہ یہودی تم سے بڑا جلتے ہیں، تم سے چڑھتے ہیں، تم پہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کو مسلمانوں پہ حسد کب ہوتا ہے؟ وہ چڑھتے کب ہیں؟ ان کو غصہ کب آتا ہے؟ جب مسلمان کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، ایک دوسرے کو السلام علیکم، اور دوسرے نمبر پہ آمین کہنے پہ۔ تو اگر آمین آہستہ آواز سے کہی جائے تو یہودیوں کو پتہ چلے گا جی؟ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مسلمان اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تبھی یہودیوں کو حسد ہوتا ہے، چڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے گی، اور اس حدیث میں جہاں آمین کہنے کی ہمیں ترغیب مل رہی ہے اور اونچی آواز سے کہنے کی ترغیب مل رہی ہے، وہاں یہ ترغیب بھی مل رہی ہے کہ السلام علیکم کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور یہودی دائیں بائیں گھوم رہے ہوں پھر بھی شرمانا نہیں ہے، پھر بھی آمین کہیں ایک دوسرے کو، یعنی کہ مسلمان کو آمین کہیں۔ تو یہ اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک دلیل ہو گئی،
دوسری دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 932 932، راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے آمین کہی اور اونچی آواز سے کہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَقِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور سورت کی تلاوت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور یہاں پہ ہم امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا تو واجب بلکہ فرض، رکن، ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اجر و ثواب ملے گا، لیکن سنت ہے۔ یہاں پہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 776 776، راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور مزید 2 صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ تو مزید 2 صورتیں پڑھتے تھے نا، تو پتہ چلا کہ آپ کی سنت ہے۔ وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں میں، یعنی کہ 4 رکعتوں والی نماز کی بات ہو رہی ہے، ظہر کی بات ہو رہی ہے، عصر کی بات ہو رہی ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ، یعنی کہ مزید تلاوت نہیں کرتے تھے۔ وَيُسْمِعُونَ الْآيَاتَ، اور کبھی کبھی ہمیں وہ آیت سناتے جس کی آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ نماز ظہر کی ہے، نماز عصر کی ہے، اب یہ دونوں نمازیں جہری ہیں کہ سری ہیں؟ سری ہیں، یعنی کہ وہ نمازیں جن میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سورہ فاتحہ کے بعد جب کسی اور سورت کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، کوئی آیت تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھتے ہمیں سنائی دیتی۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے مقابلے میں زیادہ لمبی تلاوت کرتے۔ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، ایسے ہی عصر کی نماز میں بھی کرتے، اوپر تذکرہ آیا تھا ظہر کا، اب کہہ رہے ہیں عصر میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ، اور صبح کی نماز میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 452 452، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کون سی حدیث سے؟ ابو سعید خدری والی حدیث سے۔ پہلی حدیث کون سی تھی؟ ابو قتادہ کی، راوی تھے ابو قتادہ، وہ روایت کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے۔ اب کون ہے ابو سعید خدری؟ ابو سعید خدری کی حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیتوں کے برابر تلاوت کیا کرتے تھے، 30 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں آپ سے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ ابو قتادہ نے کیا بتایا تھا؟ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے بس، ان کے اور تلاوت کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا۔ ابو سعید خدری تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں کتنی آیتیں پڑھتے؟ 30، اور آخری 2 آیتوں میں اس سے کم تلاوت کرتے، آدھی تلاوت کرتے۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں والتشہد الاوسط، اور درمیانہ تشہد یعنی کہ پہلا تشہد یہ بھی سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اور کیا ہم اس مسئلے میں امام شوکانی کے ساتھ ہیں؟ نہیں، ہم یہاں پہ بھی امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 860، راوی ہیں وہی رفاعہ،
اور واقعہ ہے اسی صحابی کا جن کی نماز 3 بار ریجیکٹ ہوئی، مسترد ہوئی، اور پھر آپ نے ان کو طریقہ نماز سکھاتے ہوئے کہا تھا فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، جب نماز کے درمیان میں بیٹھو، آخر میں نہیں درمیان میں، تو کون سا تشہد ہوا؟ پہلا۔ فَاطْمَئِنْ، تو تسلی سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَىٰ، اور اپنی بائیں ران کو بچھا لو، ثُمَّ تَشَہَّدْ، پھر تم نے دعائے تشہد پڑھنی ہے۔ تشہد فعل امر کے الفاظ ہیں، آرڈر کے الفاظ ہیں، پتہ چلا کہ یہ عمل واجب ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ درمیان تشہد کیا ہوا؟ واجب ہوا۔ اسی لیے ایک بار آپ کا درمیان تشہد رہ گیا تھا تو آپ نے اس کی وجہ سے بعد میں 2 سجدے سہو کیے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ والاذکار الواردۃ فی کل رکن، اور وہ اذکار جو شریعت میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام سے آئے ہیں، فی کل رکن، ہر رکن میں، یعنی کہ ایک رکن کیا ہوتا ہے؟ قیام، رکوع سے پہلے، اور ایک رکن کیا ہے؟ رکوع، اور ایک رکن کیا ہے؟ رکوع کے بعد کھڑے ہونا یعنی کہ قومہ، اور ایک رکن کیا ہے؟ سجدہ، اور اس کے بعد کیا رکن ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر ایک اور سجدہ کرنا۔ تو ان تمام ارکان میں جو اذکار، جو دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ پڑھنا کیا ہے؟ امام شوکانی کیا کہتے ہیں؟ یہ عمل کیا؟ سنت ہے، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 799 789، راوی ابو ہریرہ۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو کہتے تھے ربنا ولک الحمد، اور پھر یعنی کہ یہاں پہ یہی دعا آئی ہے۔ تو پھر مسلم شریف کی حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد۔ آگے بھی لمبی دعا ہے، تو اندازہ کریں رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے، لمبی لمبی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی سجدے میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں، رکوع میں سجدہ کی کئی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، تو یہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں میں ایک چیز بھول رہا تھا، وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ امام مالک رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نماز میں نہ تو دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، یعنی کہ یہ مشروع نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنا، اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ تو امام مالک کی رائے ہے کہ تینوں چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اچھا، اب جو ان کے مقلد ہیں، اگر وہ حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، دلائل پہ عمل نہیں کریں گے، تو محروم رہیں گے کس چیز سے؟ دعائے استفتاح پڑھنے سے، جبکہ صحیح بات یہ کہ پڑھنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے محروم رہیں گے، جبکہ صحیح بات یہ کہ اعوذ باللہ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے کیا واجب ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے محروم رہیں گے، اور صحیح بات یہ کہ بسم اللہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تقلید کرنے والے نہیں ہیں، ہم چاروں اماموں سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم امام مالک کی بات کے ساتھ نہیں ہے، دیگر ائمہ کی بات کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حدیث ہے، ان کے ساتھ دلائل ہے۔ تو دیکھتے جائیے تقلید کے نقصانات، کہ تقلید کرنے والے کیسے ایک خاص مسلک کی پابندی کی وجہ سے کئی سنتوں سے، کئی احادیث پہ عمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب آخر میں کہتے ہیں امام شوکانی والاستکثار من الدعاء، کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، بخیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تعلق سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، یعنی کہ دنیا کی خیر مانگنے والی دعائیں اور آخرت کی خیر مانگنے والی دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ بما وردہ، وہ دعائیں جو آئی ہیں شریعت سے ثابت ہیں، اور بما لم یلد، اور وہ دعائیں بھی جو ثابت نہیں ہیں، جو وارد نہیں ہیں۔
اس سے مراد کیا ہے ان کی؟ اس سے مراد ہے سلام پھیرنے سے پہلے التحیات تشہد، اور ایسے ہی سجدے میں بھی شریعت نے ان دو مقامات پہ دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہا کہ جو چاہیں آپ دعائیں کریں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے مسلم میں، ثم يتخير من المسألة ما شاء، کہ نبی علیہ السلام نے دعائے التحیات بتائی، تشہد بتائی، اور فرمایا پھر جو سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کرے، پھر جو مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور ایسے ہی سجدے کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ اور فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، فقامن یستجاب لکم، امید ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس لیے سجدے میں جو دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، چاہے وہ قرآنی دعا ہو، چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اور چاہے آپ اپنی طرف سے بنا لیں، عربی میں اپنی طرف سے آپ بنا لیں، ایسے ہی التحیات میں بھی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں مجھے عربی نہیں آتی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس دعا میں ہر وہ خیر موجود ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، بس نیت آپ کرتے جائیں کہ اب آپ کو کیا چاہیے۔ بیگم چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخرت میں نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینا چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع دعا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، آپ کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔